السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے خالص دین۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہر مہینے 500 روپے صدقہ کرتا ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی اپنی کرانے کی دکان میں سامان کا ریٹ کم کر کے بیچتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے سامان میں 100 روپے کی چیز ایکسٹرا دے دیتا ہے۔ کہ اس کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے اور کیا اس طرح صدقہ قبول ہوگا؟ جی ہاں، دیکھیے صدقہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی کے ذریعے کرو۔ صدقہ کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کپڑے دے دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو کوئی سامان دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے کسی کی مدد کی جائے، کسی کو فائدہ پہنچایا جائے اور کسی کو خوش کر دیا جائے، اسی کا نام صدقہ ہوتا ہے۔ تو پیسے کے ذریعے مدد کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی دکان ہے تو آپ اپنا سامان مان لو 100 روپے کا ہے، آپ 90 میں دے دیتے ہو، 80 میں دے دیتے ہو۔ جیسے آپ نے بتایا 100 روپے کم کر کے دے دیتا ہے، تو اگر 1000 کا سامان ہے آپ نے 900 میں دے دیا تو 100 روپے کا آپ کو صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ بالکل ملے گا، کیوں نہیں ملے گا، بہت اچھی بات ہے۔ تو صدقے کا مطلب یہی ہوتا ہے دوسرے کو خوش کر دینا، دوسرے کو فائدہ پہنچا دینا اور دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر دینا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کسی بھی ذریعے سے کر دیں، پیسے سے کر دیں، کپڑے سے کر دیں، اچھی بات کے ذریعے کر دیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہے شاہ نواز اختر۔ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ بھائی اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اب اس کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو فرائض ہیں ان کو مکمل کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، حج کرے، یہ سارے کام کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، یہی جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو فرائض واجبات ہیں ان کو مکمل کرے اور اس کے بعد میں پھر جتنا ہو سکے جو ہے نوافل کا اہتمام کرے، ذکر کا اہتمام کرے، تو جو جتنی اللہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سورہ مزمل پڑھنے کی فضیلت بتائیں مفتی صاحب۔ دیکھیے سورہ مزمل پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث میں ملتا ہے کہ جو بندہ سورہ مزمل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو، پرابلم کو اور اس کی تمام تنگی کو، مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ مزمل، بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، شراب حرام کب ہوئی ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے شراب جو ہے عرب کے لوگ اس کے بہت زیادہ دل دادا تھے، بہت زیادہ اس کو پیا کرتے تھے اور بہت زیادہ شوقین تھے شراب کے۔ تو ایک دم شراب کو حرام نہیں کیا گیا، آہستہ آہستہ جو ہے اس کو حرام کیا گیا۔ تو ایک غزوہ تھا، غزوہ خندق، تو غزوہ خندق کے کچھ دنوں کے بعد میں پھر اس کو بالکل ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں امام مہدی کب آئیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیے امام مہدی جو آئیں گے وہ قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت سے کچھ پہلے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی حدیث کے اندر بہت ساری علامتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ جب دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے، اور اس طرح سے جب قیامت بالکل قریب ہوگی تب جو ہے امام مہدی آئیں گے۔ تو بہرحال ہمیں امام مہدی کب آئیں گے، کیا آئیں گے، اس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، ہمیں تو اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اعمال درست کرنے ہیں اور جو ہے اپنے فرائض واجبات مکمل کرنے ہیں۔ امام مہدی آنے ہوں گے تو آ جائیں گے، اور جو ہے اگر ہم شریعت پر، سنت پر صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس چکر میں ہیں کہ امام مہدی کب آئیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور ہم نے فرائض واجبات مکمل کیے ہی نہیں تو پھر ہمارا نقصان ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس چکر میں نہیں رہنا کب آئیں گے کیا ہوں گے، بس اللہ سے خیر و عافیت کی دعا مانگنی ہے اور جو ہے اپنے فرائض واجبات کو مکمل کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کیسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح جو ہے جس لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تنکح المرأة لأربعین، عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور جو ہے اس کے دین کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ
بذات الدین، کہ دیندار عورت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ، یعنی دیندار عورت سے شادی کر لو، نہ اس کے مال کو دیکھو، نہ اس کے مال کو دیکھو، نہ خوبصورتی کو دیکھو، نہ حسب و نسب کو دیکھو، اگر وہ دیندار ہے تو بس یہ کافی ہے، اب اس سے آپ شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہے جابت قریشی، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے دعائے زمیلہ، زمیلہ نہیں جمیلہ، دعائے جمیلہ پڑھنا کیسا ہے؟ دعائے جمیلہ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ دیکھیے دعائے جمیلہ جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا حدیث کے اندر کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھو گے تو اتنی فضیلت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو ایسی کوئی بھی بات جو ہے حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ جب حدیث کے اندر اس دعا کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، تو ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ کتنی اچھی دعا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، کتنی اچھی بہترین دعا ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگیں، اور بہت ساری دعائیں آپ کو حدیث کے اندر مل جائیں گی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حدیث کے اندر بھی آئی ہے، قرآن کے اندر بھی آئی ہے، تو اس دعا کو آپ پڑھیں، بہت اچھی ہے۔ تو جس دعا کا ثبوت حدیث سے ہے ہی نہیں اس دعا کو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ جن دعاؤں کا ثبوت حدیث سے ہے ان دعاؤں کو پڑھیے، اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے ہیں مسجد میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ انگلی چٹکانا اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، ویسے بھی جو ہے غلط بات ہے، کوئی بیٹھا ہے آپ کے پاس تو نہیں چٹکانا چاہیے، آپ الگ میں ہو، اپنے کمرے میں ہو، کوئی نہیں ہے، سستی ہو رہی ہے تو ایک دو مرتبہ چٹکا لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجد میں چٹکانا، لوگوں کے درمیان چٹکانا، یہ غلط طریقہ ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے مفتی صاحب؟ آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ قرآن کے اندر بھی دعا آئی ہے، حدیث کے اندر بھی آئی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو، اور جو ہے تمام رنج غم کو دور فرما دے گا۔ تو اس کے پڑھنے کی کوئی بھی تعداد متعین نہیں ہے، جتنی مرتبہ چاہیں جیسے چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھ سکتے ہیں، صبح کو پڑھ لیجئے 40 مرتبہ پڑھ لیجئے، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، شام کو پڑھ لیجئے، جیسا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے بات کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل، جب نکاح ہو گیا آپ کا تو رخصتی ہو نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس نکاح ہے اصل، جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب جو ہے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی، آپ بات کر سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رخصتی تو بس ایک یعنی کہ فارمیلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بس دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں رخصتی ہو گئی، باقی رخصتی کا بات کرنے سے، نہ کرنے سے، ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس نکاح ہو گیا کافی ہے، بات بھی کر سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ اسلامک کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے کسی نے ٹویٹر پہ ایک سوال پوچھا ہے، آپ مجھے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، اچھا بتاؤ اللہ مردوں کے لیے کیا انعامات دیتا ہے؟ مردوں کے لیے کیا انعامات دیتا ہے؟ مرد چونکہ اللہ کو عورتوں کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ میں سمجھ نہیں پایا آپ کا سوال، سمجھ میں نہیں آ رہا، صحیح سے لکھیے گا آپ کی بار، ٹھیک ہے۔ آدم انصاری کہتے ہیں مولانا صاحب جی السلام علیکم، میں آدم انصاری اتراکھنڈ سے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہتے ہیں دو مسئلے مولانا صاحب جی، نمبر 1، جب ہم کسی مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس نے ایصال ثواب کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، جب کوئی بندہ کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے، چاہے اس کا گھر والا ہو، رشتہ دار ہو، اس کا دوست ہو، کوئی بھی ہو، جب کوئی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو مردے کو بتایا جاتا ہے، مردے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں فلاں بندے نے، فلاں شخص نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے، ایسی بات علماء نے اور جو ہے ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ایک انسان کے ساتھ ٹوٹل کتنے فرشتے رہتے ہیں مولانا صاحب جی؟ دیکھیے 2 فرشتے تو حدیث میں آتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے آپ کی نیکی لکھتا ہے، ایک فرشتہ جو آپ کی برائی لکھتا ہے، تو اچھائی برائی لکھنے والے 2 فرشتے آپ کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو بیماری سے بچانے کے لیے، پریشانی سے بچانے کے لیے، آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے، اور آنے والی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ بہت سارے فرشتے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کیا ہے، کتنی ہے، اس کی تو کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن ہاں 2 فرشتوں کی صراحت اور 2 فرشتوں کی بات تو حدیث میں ملتی ہے، باقی
ویسے بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں بیماری سے، پریشانی سے اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا کیسا ہے، واجب ہے سنت؟ دیکھیے تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات، تو یہ جو ہے پڑھنا، چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو یہ پڑھنا تو واجب ہے نماز کے اندر، اس کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دعائے معصورہ ربنا وغیرہ یہ پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ تو اگر آپ کی تشہد چھوٹ جائے یا رہ جائے تو پھر جو ہے آپ کی نماز، یعنی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یا پھر اگر آپ نے بغیر تشہد کی نماز پڑھ لی تو پھر اس کو لوٹانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وقت ہے تو، وقت گزر گیا ہے تو بہرحال ہو جائے گی لیکن ثواب کم ملے گا۔ چھپکلی مار سکتے ہیں مفتی صاحب؟ جی بالکل مار سکتے ہیں، چھپکلی کو مارنے کی اجازت ہے، چھپکلی کو مارنے کا تو باقاعدہ حدیث کے اندر اور ثواب لکھا ہے، تو مار سکتے ہیں۔ کیا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں وہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہوتے؟ سنا ہے، بتائیں مفتی صاحب۔ جی ہاں، جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ بہت بڑے کمینے ہیں، نالائق ہیں، حرامی ہیں، اور جو بھی الفاظ آپ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات حدیث سے تو نہیں ملتی، لیکن ہاں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اس طرح کی ہوتی ضرور ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ صحیح ماں باپ کے تربیت یافتہ ہوتے تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر کمی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی غلط گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی یعنی کہ حقیقتاً ایسی بات ہو، کسی حدیث کے اندر آئی ہو، یا کوئی بالکل یقینی بات ہو کہ ایک ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہاں وہ ہوتے ہی غلط لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ آج کے کچھ سوالات تھے، مختصر ہی سوال تھے آپ کے، تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے اور سنڈے ایپیسوڈ آیا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے بہت کم سوالات تھے۔ تو بہرحال جتنے بھی سوالات تھے میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، آپ کو مل گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو دوبارہ سے کیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کا جواب دیا جائے گا، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ہر ہفتے یہ سنڈے ایپیسوڈ بناؤں اور بھی ویڈیوز بیچ ہفتے کے اندر لانے کی کوشش کروں گا۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں سوالات ہیں، آپ سوال کیجیے، ان پر انشاءاللہ میں ویڈیو بھی بناؤں گا، اور جو ہے سنڈے ایپیسوڈ بھی ہر ہفتے لگاتار لانے کی کوشش کروں گا۔ تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، کوئی بھی آپ کا سوال ہے، چھوٹا بڑا جیسا بھی سوال ہو، اب ضرور کمنٹ کیجیے، معلوم کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دعاؤں کی گزارش ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔